مجلس مکمل کرنے واسطے دو چار جملے جناب دے حوالے عرض کرنا چاہنا. پہلا جملہ جناب دے گوش گزار کا توجہ ہے سے. پہلا جملہ جناب واسطے مہمان دی عزت کرو بھاویں کافر ہی ہوگی. چل میرے پاس بیٹھ مہمان دی عزت کرو بھاویں کافر بھی ہوگی. جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے دروازے تے چل کے جڑا ہوئے بھاویں کافر ہی ہے ان دا احترام ہے. ہن تو سمے کو جواب دے اگر دروازے تے عزادار چل کے آوے تے پھر یہ مختوم ہے کون ہے کمال ہے بھائی. اس ویلے رات دے جاگ کے عبادت ہے بھی تکلیف دا نام. عبادت تکلیف ہوندی ہے تو عبادت ہوندی بولو. اور یقیناً عبادت دے بھی جتنا تکلیف زیادہ ہوئے اس دا اجر زیادہ ہوئے. یہ تو سنجیو تھوڑے بچ رہے جی میں روزہ تے روزے بھاویں رمضان سردیاں چاہے تو بھاویں گرمیاں چاہے. لیکن میرا مولا علی علیہ السلام پہ فرماتے ہیں کہ میں علی کو ہاڑ دے روزے پسند ہیں کیونکہ ہاڑ دے روزے کی تڑپ زیادہ ہے. ہاڑ دے روزے پیاس دی شدت زیادہ ہے. دن اتنے بڑے ہوندے جے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے اس نو پتہ ہوندا ہے کہ میں پیاس دے وچ تڑپنا ہے. وہ بندہ کدی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کہ جڑا روزے رکھن تو پہلے آکھے جی دعا کرو انشاءاللہ روزہ تکلیف نہ دے وے. کیا خیال ہے نہیں تسی چلو جڑے چپ بیٹھے ہو تساں مینوں جواب دیو کہ کدی سوچا تساں یا کسے کول سنا ہوئے ماتمی کولو بھائی جان توجہ یہ ماتمی زنجیر پکڑ کے تے مارن تو پہلے آکھ رہے ہوئے یار دعا کرو انشاءاللہ لگے نہیں بلکہ میں تو ماتمی نے ڈٹھا ہے وہ زنجیر پکڑ کے آدھے نہیں دوتے درود پڑھ کے پھوکا مارو کہ صحیح لگے. یہ ماتمی کیوں پیا دے بھی صحیح لگے؟ اس انہوں پتہ ہے کہ زخم میری کڑ تے لگنا ہے. یہ زخم کتنے دن نہیں چھٹنا. یہ زخم نیندری چوی دکھنا ہے لیکن ان دی قیمت میں نے حسین دی اماں عطا کر. تو جو ہے بابا جڑا بندہ زنجیر چلا رہی ہے اس کو پتہ تکلیف ہے وہ تکلیف نو برداشت کر کے چلا رہی ہے. جڑا بندہ روزہ رکھ رہا ہے اس کو پتہ تکلیف ہے وہ برداشت کر کے رکھ رہا اور ان دی قیمت کریم اللہ کو. اور کدی کسے دی محبت تڑپ کے ویکھتے صحیح کسے نال بندہ جھوٹ بول سکتے جی کوئی بندہ کسے دے آکھ سکتے جی میں نے چوکھی محبت ہے. مومن نو مومن نال بھائی نو بھائی نال غلط بھی آکھ سکتے تے جڑا شہادت رکھ دے زیادہ قریب ہے اس نال غلط کوئی نہیں کر سکتا. یقیناً آج رہے بولو مہمان دی عزت کرو بھاویں جی بابا کافر ہی ہوئے. مہمان دا احترام توجہ بھائی کائنات دے وچ بہت بڑا عمل ہے رزق دے اضافے دا جے کو مہمان نوازیا. جڑے بندے گل سن دے بیٹھے ہو میں انہاں واسطے پڑھدا گیا میرے کو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے اللہ دینے والے کو دیتا ہے جڑا تقسیم کرے اللہ اس کو دے دے. بلکہ جملہ آنکھا دیکھو نیندر سارا واسطے برابر
جیڑی چیز دی تھوڑے کولوں کمی ہے وہ چیز ونڈو ود نہ ونجے تے میں حسین رضا کریں مالک ہے جی بسم اللہ جی مالک ہے توجہ ہے نا بابا مثلا تو چاہنا ہے کہ میری عزت وچ اضافہ ہوئے تے مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے میرا آقا فرمائندے تو چاہندے میں نو زمانہ بسم اللہ آکے تو سب نو بسم اللہ آکتے نو ہر کوئی بسم اللہ نہ آکے تے میں امام ہی نہیں تو چاہتا ہے میرے رزق وچ اضافہ ہوئے پھر رزق ونڈ اضافہ ہو سی جے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے حاضر بیٹھے ہو کئی بندے آدھیں جی اللہ دیسی تا دیسو اللہ کی کئی نہیں جی یہ دیسی تا دیسو بندہ او کو آدھے جہندے ہوتے یقین نہ ہوئے میں تھوڑے تے احسان کراں تسی میرے تے کرو میں تھوڑے تے احسان تاں کرنا ہے میں نے پتہ ہے تسی میرے تے کرنا ہے اگر شک ہے تو نہیں میرا مولا علی علیہ السلام فرمائندے نے کسی بندے دا معیار چیک کرنے تو اس دے نال 3 کم کرو کسی بندے دا معیار چیک کرنے تو ان دے نال 3 کم کرو تھانوں پتہ لگ رہا سی بندہ بڑا ہے یا نہیں پہلا کام سرکار فرمائندے نے ان دے نال کھانا کھاؤ یہ کھانا ہی کھاون نال بندے دے معیار دا پتہ چلدا ہے کہ کتنا ہی وڈا ہے پراڈو والا وڈا نہیں ہوندا کھانے کھاون نال شاید بچوں نوں اس گل دی سمجھ نہ آوے میں مزید تشریح کراں کہ جیڑا بندہ یہ دسترخوان تے 4 بندے بیٹھے انہاں دی روٹی آئی اور اس نو ویکھنا چاہیے کہ میں نو کتنا سالن پاونا چاہیے جیڑا بندہ 2 بوٹیاں دا انصاف نہیں کر سکتا وہ کیڑا بندہ ہے سنتے پہ جا نہیں تے جیڑا لکھا ہے وہ تو ملنا ہے بلکہ میرا مولا پہ فرمائندے تیری جرت ہی نہیں تو نہ کھاویں جیڑا لکھا ہے تو کھاونے بھی کسی دا معیار چیک کرنے تو اندے نال کھانا کھاؤ تانوں پتہ چلے ایسے دوسری گل میرا مولا فرمائندے اس دے نال سفر کرو کیونکہ میرا مولا پہ فرمائندے سفر 1 میل ہوئے جہنم دے ٹکڑے تے جیڑا بندہ سفراں دی تکلیفاں برداشت کر کے بھی تھوڑی نال ٹھیک ہے سمجھو بندہ ٹھیک ہے تیسرا کام میرا مولا فرمائندے نال لین دین رکھو اس کو دیو ایویں تے جیڑا وعدے دا پابند ہے بندہ فٹ ہے تے جیڑا لوے تے بعد پوری زندگی نظر نہ آوے وہ تو بہت فٹ ہے جی بسم اللہ جی تو جو ہے سے بہت بڑا عمل ہے بلکہ میرے مولا دا فرمان اس ویلے رات دے بہ کے پتہ نہیں کتوں آئے اتنا میں سرکار دا فرمان سنے گا پیا بھی ایک بندہ فرمان ہی لے ونے تو بڑی گل میرا آقا پہ فرمائندے جی میں پچھلیاں امتاں نے کنجوسی کر کے اپنے آپ نو تباہ کیتا ہے تسی نہ کرو جی بسم اللہ تے مولا دے منن والے شیر دل ہونا چاہیے تے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد توجہ ہے بابا جائیں بندے دی دید میرے پاس ہے یہ ویسے تو تساں دے پہنا منڈن والا شیر دل ہو گئے یہ کوئی بڑی گل نہیں گل سوچ دی ہوندی یہ بندے دا ذہن ہوندے ہر بندہ چلو اور فرمان سنا رہے ماں
میرے مولا کو پوچھا کہ مولا ضد کتوں شروع ہوتا ہے؟ ضد کتوں شروع ہوتا ہے؟ مولا فرمایا جتھے عقل مک جائے اگے ضد شروع ہوتا ہے۔ جتھے عقل مک جائے اتنے بندے اڑویں بس اتنے کھڑویں انہوں اتوں اگے پیچھے ہلنا نہیں ہوتا جی۔ یہ بھی ایک ضد ہے۔ ایک بندہ مہمان نوازی تے اڑ گیا ہے، بس مہمان نوازی ہی کرنی ہے، وہ دین اتنے رک گیا جی۔ بولو ایک بندہ مہمان کو چھپن دی ضد چ وہ اپنے مزے چ جی، وہ ایک دو مہمان کو نہ چھپے تو انہوں کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ونڈن دی چاسی چ یہ ہے نا صحیح، لیکن اتنی گل یاد رکھیں تقسیم کرن والا کسے دا محتاج نہیں ہوتا۔ اگو تیری مرضی دی گل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تور تے آکھا اللہ سیاں عذاب بھیجو فرعون تے، میری مندہ ہی نہیں، کریم اللہ دی آواز آندی عذاب نہیں بھیجے گا، وہ دشمن ہے یہ نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو بھی آدم میں تیری نہیں بنے گا، عذاب نہیں بھیجے گا۔ مالک کیوں نہیں بھیجے گا؟ مالک دی آواز آندی ہے اس دے وچ ایک خوبی جن دی وجہ تو میں اللہ اس تے عذاب نہیں بھیجنا۔ کیڑی خوبی؟ مالک فرمائندے وہ روٹی کھوا رہی ہے تے روٹی کھوانا میرا کام ہے، وہ میرا کام کرے میں عذاب بھیج رہے ماں، یہ میری عدل دے خلاف ہے۔ لاہور والیاں جملہ سنو، اگر فرعون دے وچ روٹی کھواون والی خوبی ہووے اللہ رعایت کریں دے، اگر عزادار ونڈے تے اللہ رعایت نہ کرے سی۔ کمالے بھائی حاضر ہو یا نہیں؟ یہ مجلساں جڑیاں ہوندے ہیں مظلوم کربلا دیاں یہ بھی ہی میں ہیں۔ میں آدھر نہ ہر بانی کو آدھر، ضروری نہیں میں اس بانی نو آکھا جڑا میں نو بلاوے، نہیں کوئی بھی ہے مجلس کراون والا۔ ایک دن یہ رات دی مجلس دن دی ہوندی ہے، رات دی، ایک دن یا ایک رات رج کے تھک، ایک دن یا ایک رات رج کے تھک پورا سال سکون لے۔ کہ سن دے پہ ہو یا نہیں جی؟ ویسے بھی جڑا بندہ شب بیدار ہوئے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ ہائے یہ منگن دا وقت ہے۔ میرا مولا پر فرمندن طلوع سحر تو لے کے طلوع آفتاب تک رزق دی تقسیم دا وقت ہے۔ میرے امام زین العابدین علیہ السلام پر فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رزق دے منڈی جن دا وقت ہے، طلوع سحر تو طلوع آفتاب جڑا ٹائم ہو چکا ہے، اتنی ہی ابھرن تک یہ رزق دے منڈی جن دا ویلا ہے۔ بھائی ملدا تو اسے نو ہے جڑا تقسیم دے وقت جاگے۔ بزرگوں صرف جاگے ہی نہیں، پانی نو اگ لگ سکتی ہے، میرے مولا دا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ رزق دی تقسیم دا وقت ہے۔ بولو مہمان نوازی رزق ودھاون دا بہت بڑا عمل ہے۔ میں جناب کو زیادہ انتظار نہ کرنا، حاضر ہو یا نہیں جی؟ بسم اللہ۔ دیکھو میں تھوڑی اتنی تکلیف ہی نہیں دیتی کہ اگے ہو جاؤ تو اکٹھے ہو جاؤ، میں کہ جتھے ہی بیٹھے ہو ٹھیک ہے بسم اللہ، کتنی رات میں بیٹھے ہو بس یہ جملہ تسی سمجھو تو میں انتظار مکاما۔ موسیٰ علیہ السلام کوہتور تے پوچھ رہے ہیں اللہ سے ہی گل پوچھنی، ہاں دس میرا نبی کی پوچھنا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے ہوا تو چلے ہوئے، اس کی جلیل ہے کہ تجھے تھکے نہیں۔
بھاویں تھکے بھی ہو تے تھکن کمے محبت چوکھی قطور تے موسیٰ علیہ السلام خوش رہے اللہ سیاں وہ جڑی تھوڑی مخلوق ہے نا وہ ضد کیتی کھڑی یہ جملہ سمجھو گا تے انہوں دی گل دا جواب چاہیے مالک فرمائے دس اللہ سیاں وہ میرے کول پوچھ رہے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کول پوچھو بھئی کدی خوش بھی ہوندہ ہے اللہ مالک فرمائے انہوں کو دس میں لم یلد ولم یولدا میں انہ چیزوں کو دور ہاں نہ میں کدی خوش ہونا نہ کدی پریشان ہونا انہ چیزوں نال میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ایک بندے میرے پرسوں میرے پہ سوال کیتا انہاں کہ جی اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے اتنا پیارے مخلوق نال تے پھر بندے نو تکلیف ہوندی ہیں کہ اللہ خوش ہے پہلی گل تے یہ ہے کہ میرے چھویں آقا دا فرمان ہے ساڑھے منن والا دے گناہ نہ ہوئے چلو سواد مل کے پڑھو چاہ اللہ میرے مولا پہ فرمائے نے سارے منن والے دے گناہ نہ ہوئے میں امام زامنہ تک ناسی یہ سارے گناہ دا بدلے جی میرے مولا فرمائے اے وین دی جاتے ٹھوڑا آن دے نہیں ایسا ٹھوڑا سے رہنے یہ پیر آڑ جانے وین دی جاتے کہ تکلیف ہوندی ہے پیر نو مولا فرمائے اس تے بدلے کتنے گناہ معاف ہوں بلا وجہ تکلیف نہیں بولو سن دے پہ ہو یا نہیں یہ میں ہوندی ہے نا جی یہ اللہ سے ہی آدھے میں پیار اتنا کریں نا پھر بندے نو تکلیف ہیں اللہ نو کچھ نہیں ہوندا نہیں کچھ بھی نہیں ہوندا جی وہ کی میں کچھ نہیں ہوندا میں جی میں اصلی قاتل نو صحیح قاتل نو جج سزائے موت لکھے تے اس نو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے جیسا کرو گے ویسا ہو رہو گے انہیں میرا کوئی قصور نہیں بولو چوریاں دا خالق پہ فرمائے نہ کسے نو لوٹ نہ تینو کوئی لوٹے اگر لٹے ہی تو پھر لٹی جی نہیں بھائی جان توجہ انتظار کرتا ہوں اللہ سے تو تو فرمائے بھئی میں خوش نہیں ہوتا میں پریشان نہیں ہوتا اللہ سے میں تو نبی ہاں میں جاننا وہ ضد کی تھی کھڑے پچھلے سے بس اتنے گلا کل ختم وہ دن پوچھو اللہ سے کل بھئی خوش نہیں ہوندے چلو مالک فرمائے انہوں نے نشانی دے میں جدو خوش ہوا نا بارش دینا جدو خوش ہوا اچھا جڑے بندے ساری رات جاگے ہو تو سب میں نے جواب دے ہو بھئی بندہ منگدہ خوشی تے سونا لگ دے یا غمی تے خوشی تے کسی گھر جنازہ ہوئے تو فقیر ہی چھوڑ دیں تے اگر کسی تے شادی ہوئے تو اسے فقیر ہی بن بلائے ہوندے نا جی بن بلائے آکے ہوندے نہیں اور رکھو اتنے وہ تھوڑی خوشی ہے بندہ خوشی تے منگے تے سونا لگ دے یہ بارش ہوئے تے اللہ خوش ہوندے رحمت کل حسین دا نانا پیا فرمیندے ایک دعا دا عمل پیا رسینا جڑی دعا قبول نہیں ہوندی جدوں بارش ہوئے مانگ لئی کر قبول ہوندی ہے میں تو کو چند وقت پیا رسینا دعا دے تیرے ہتھاں چو پکڑ کے میں یہ نہیں کرنا یہ توفیق تو آپ میں ملی کہ خیال ہے جدو خوش ہوا چپ ہو گئے بارش دینا مالک فرمیندے انہوں نے آنکھیں اس تو زیادہ جس بندے تے میں اللہ خوش ہوا اس نے بیٹی عطا کر کمال ہے بھائی تھوڑی کمال ہے جی بسم اللہ بیٹی عطا کر اللہ تعالیٰ خوش ہوئے تا بیٹی عطا کر بندے پریشان ہوئے دن بولو ایک بندہ میرے چھویں آقا دے سامنے آ گیا یہ میں چہرہ لٹکا ہویا اللہم صلی اللہ میرے مولا فرمائے پریشان کیوں ہیں اس وقت جی اللہ بیٹی دیتی
اللہ اس واسطے پریشان ہے کیا اندر چلن واسطے اللہ زمین نہیں بنائی اندر سائے واسطے اللہ آسمان نہیں بنایا جڑا کائنات دا رازق ہے تیری بیٹی دا رازق نہیں تو کی منہ بنائے توجہ ہے یا نہیں جڑا خوش ہوا بارش دینا اس تو زیادہ خوش ہوا بیٹی عطا کرنا رحمت کل حسین دا نانا پیا فرمائندا ہے ساڈے منن والا ہووے دل وچ 14 ہوویں جس دیاں 3 بیٹیاں اس دی والدین دی بخشش دا ضامن میں محمد ہوں تھوڑے کیا کہنے بھائی تھوڑی محبت دے کیا کہنے خوش ہوں بارش دینا اس تو زیادہ خوش ہوں بیٹی گل ختم بھائی بیٹی عطا کرے نا اور مالک فرمائے موسیٰ میری مخلوق نو دسیں اس تو زیادہ جس بندے تے میں اللہ خوش ہوا اس تے گھر مہمان بھیج دے بارش رحمت بیٹی مہمان رحمت بولو جندے تے خوش ہوں دے گھر مہمان بھیج دینا جس بندے دی نگاہ میرے پاس ہے قل الامر حجت خدا یا امام دا بابا میرا مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں گل ختم بھائی میرا مولا پہ فرمائے ہیں نا مہمان نوازی دے بارے کچھ میرا مولا دس رہے ہیں تے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا تے آکھنے لگا جی سخی ایک جواب دے ہو میرا مولا فرمائے دس اس وقت عزت مہمان دی زیادی ہے یا میزبان دی عزت مہمان دی زیادی ہے یا میزبان دی میرا مولا فرمائے عزت مہمان دی زیادی تسی ناراض ہو گئے تو وہ بندہ ہی ناراض ہویا نا جی مہمان دی عزت کیوں دوڑاں ساڑیاں لگی ہیں کام آسی کرنے ہیں چیزاں آسی پکامنی ہیں خرچے ساڑے عزت اس دی زیادی میرے مولا دے چہرے دا رنگ بدل گیا میرے مولا غصے چوندے منہ تو دیکھ کیا دے نا میری گل سونا جدو مہمان آوے نا اللہ ان دا رزق پہلے بھیج دے تیرا کیڑا خرچہ ہے تیرا صرف یہ خرچہ ہے کہ تیرا اتنا خرچہ ہے تو چاہ کے دے ختم باقی رزق اللہ دے بولو اور جیڑا بندہ سمجھے کہ میری جیب دے بھی جتنا بھی ہے رزق خدا دے تے مخلوق نو ونڈا وہ ہی شیر دل ہوندے ہن گل یاد ہے تے جیڑا کہ نہیں یہ میرا ہے یہ دنیا ہی تیری نہیں تے وہ جیب تیری کتھے بولو ایک بندے میرے مولا نے ایک بندے کو پوچھا کہ تیرے پتر کتنے ہو سکے جی ایک مولا فرمایا اٹھ کتنے ہو سکے جی 5 ایک نال بندہ اور کھڑا ہو سکے جی جھوٹ بول رہے ہیں رحمت کل نو دسیا اس کو سرکار فرمایا ہاں تو جی دے بیٹے 5 ہیں اٹھیں دا 100 ہے میرا مولا فرمایا سچ ہو سکے جی ہیں تے ہی نہیں وہ تے تیں ایک بیٹا کیوں دسیا اس کہ مولا بیٹے 5 ہیں انہاں جو لائق 1 ہے ود میرے واسطے تو 1 ہی ہے تے اٹھ اس کہ مولا اٹھ ہے تے 100 اس 100 دے وچوں 5 اٹھ میں راہ خدا دے چھڑن مت میرے تو وہی 5 نے 95 تو پچھلے آندے تیرا رزق وہ ہے جڑا تم مولا دے راہ تے دے رہے ہیں سن دے پہ ہو یا نہیں جی بسم اللہ میرا مولا فرمائندہ جڑا مہمان میزبان واسطے دعا دے ہاتھ بلند کریں دے جو مکئی کھڑا یہ مہمان کو آکھا کرو تھوڑے واسطے دعا مانگے یہ گل اور تو نہ دسا یہ جڑا ذاکر ہوندے وہ بھی مہمان ہوندے جی جی مہمان ٹھیک ہوئے تو انہوں کوٹھی بنا کے لے مہمان آئے تو انہیں چلا مہینے جیڑا مہمان تیرے مزاج دا نہیں اس نے بلاؤ ہی نہیں
سنتے پہ ہو جائے نہیں کوئی اچھے نال گزارا تو سب کر دینا تم پھر مہمان نوازیں جو اچھا ہی نہ ہوئے گزارا کر حاضر ہو یا نہیں میرا مولا فرمائے ہے جدہ مہمان میزبان واسطے دعا کرے گناہ سارے معاف اگو میرا مولا فرمائے ہے صرف گناہ معاف نہیں ہے آمن والی تکلیفاں دور ہو گئے مہمان چنگا ہوئے تو میں عزت کروں یہ علی اکبر دے قاتل دی خدمت کون کر رہے ہیں تو نہیں سنا میں سمجھتا بھی ہوں تھوڑے مزاج میں بیٹھ رہے ہوں تکلیف ہے ساری رات جاگے ہو میں پیاداں بھیرا دے قاتل دی خدمت کرنی کو سوکھی نہیں مہمان دی عزت کرو بھاویں کافری ہوئے مہمان دی دہراؤ نہ پھر دہراؤ عزت کرو بھاویں کافری ہوئے بھیجن میرے پاس بیٹھنا ہے مہمان دی عزت کرو بھاویں کافر ہوئے چند گلاں اس مہمان دی سنو جنہاں نو کوفے اللہ صد کے مارے ہے بس جڑے واسطے تسی جاگے ہو میں کوئی لاہور واسطے نواں نہیں ہوں تساں کتنے اشرے سنے مجلساں کتنی سنی ہو میرے خیال ہے تسی بیٹھے بھی اس واسطے ہو کہ غریباں دے جنازے جس گھر جنازے ہوئے اتنے بندے سوندے نہیں جنازہ اچھا نہیں لگتا جنازہ ہوئے تے کول بندے نندر ہوئے بولو نہیں کوئی ایک دو بندہ اگر نیند رہتے سنن جگا دے کوئی بندہ چلا ونجے تے آکھے جی میں جنازے چ نہیں رلنا میں دے رہنا اس گل دی کوئی پرواہ ہی نہیں کوئی بندہ سیدان دے جنازے چ نہیں رلدا تے نہ رلے سیدان دے جنازے رلن دے عادی ہیں میں صدقے تھی جنازہ وہ سونا لگتا ہے جتھے وین کرن والے ہوئے میں کو مولا دی قسم ہے جنازہ ہوئے نا تے لوگ نہ رویں ویکھن والے آدھے نہیں دے اپنے کوئی نہیں کوشش کرنی ہے ہونی میں وین کرنے کہ جنازہ کلا محسوس نہ ہوئے میں صدقے تھی پوہاں ویسے بھی جنازہ امیر دینا جبھی ماشاءاللہ تو سمجھے کو ساری رات دا بڑا رش ہو کتنا رش امیران دے جنازے تے رش ہوں دے غریب دا جنازہ آئی جن دے نالو بہن کڑیاں پا کے آدھیے میں نو ہاتھ نہیں لامن دیں دے یہ بسم اللہ سونی تیاری کر رہے ہو جی جیڑے بندے بیٹھے ہو تو انہوں پتہ ہے کہ میں قصیدہ تو نہیں نہ پڑھنا میں تو بالکل مصحب تے آ گیا نہیں تو میں پڑھنی مصحب ہوں دے جی میں تمہیں ازاد آ رہا ہوں پتران دا ہاتھ پکڑ کے کوفے دیں گلیاں چھروں دا مجھے ایک دروازے تے آ کے نا جی انہوں دے پاسے ویک کہا دیں میں تھوڑا مہمان ہاں انشاءاللہ دنیاوی گمج کدی ہے نہ کرے سیدہ بھی راضی ہوئے لوگ اگو دروازے بند کر لیں یہ بندہ دے مون دو ویک کہا دیں تو سن جو مون مڑیں دے ہو میں کوئی خود نہ یہاں تو سن میں نے بلائے تے میں آیا بس جناب مسلم پھر قاضی دے دروازے تے آ کے قاضی دے در تے آ کے نا یہ جڑا قاضی ہے نا یہ جناب مسلم دا دوست ہے جدو مولا علی دی شاہی ہے نا کوفہ اس ویلے دا دوست ہے اور یہ او حرامی ہیں جہاں امام حسین دے قتل دا فتوہ سب تو پہلے اس قاضی نے دی جہاں بندے دی دید میرے پاس ہے قاضی دے دروازے تے آقا دن در کھول اس ڈٹھے آدھے مسلم ہیں پھر میں دن ہاں یہ آدھے میں نو حالات اجازت نہیں لیں دے میں تو نو پناہ نہیں لے سکتا جناب مسلم آدھے میں کو پناہ نہ لے میری جوڑی
یاد نہیں جناب مسلم آدن پھر میری ایک اور من میں تیرے کول بچیاں دی پناہ سال دی نہیں منگدا کتنی دیر دی منگدا ہے جناب مسلم آدن پورا مکمل دروازہ نہ کھول تھوڑا در کھول انہاں بچیاں نو اندر کھڑا آپ دروازے دے درمیان کھڑو میں تیرے سامنے جو ٹرداں اتنے تک انہاں نو گھر کھڑا جتنے تک گلی دا موڑ میں انج نہ مڑ وجا وَتَگو تیری مرضی انہوں نے بہامیں یا ٹور چھوڑیں میں صدقے تھی ماں اس پھر بھی انکار کیتا ہے جڑے بندے ساری رات جاگ کے روندے رہے ہو ہون یہ گل سمجھائے جنہیں گل کیتی ہے نا وڈا سید میرے دیکھیں چاہنے میرے بیٹھ ادھنا گلی دے موڑ تک جنہ میں مڑ بنیا بات جی میں مرضی کریں اس پھر بھی انکار کیتا ہے نا ہون وڈے سید بابے دا ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑ کے آتے بابا انہیں منتہ نہ کر بابا صحاباز تے بانجے ہیں بابا انہیں منتہ نہ کر میں وعدہ پیا کرے نا چھوٹے ویر دا ہاتھ نب کے میں انج ٹردہ تو انج ٹروان بابا سارے حق کی جو دعا کریں ایسا تیرے حق کی جو دعا کرے جو صدقے صدقے لکھواری بابا لکھواری بابا سا انج ٹردے ہیں تو انج ٹروان تو ساڑھے حق زندگی دراز ہوئی جوانی نصیب ہوئی تو سانو دعا کریں بابا ستینو دعا کرے سو بابا جڑے بزرگ بیٹھے ہو یہ گلہ پتر کر سکتے ہیں پیو نہیں کر سکتے یہ پتر آکھے میں ٹور ویندہ پیو دا دل کدے برداشت کر پھر میں نے نہیں یہ دو ہاں پترانو ان چاہے نہیں انج یہ ہاتھ انج یہ دعا انج مانگ اللہ میرے پتروں نے نندر آوے اولاد آلے ہوں کیوں میں نو ٹردہ نہ ہوئے کی سونی آئی کی تھی دعا قبول ہو گئے بھائی جان جملہ آکھاں جیڑیاں باہاں جدا نہیں کرنا چاندے وہ آپے ہو گئے انج پتروں نے سمائے تیرا لوہے دا دل تا نہیں نا تو میں نے جواب لے جڑے بندے روندے پہ ہو میں کو جواب لے ہو جناب امیر مسلم پترانوں کتے پلنگ تے سمائے صدقے قالین تے سمائے میں کو مولا دی قسم نہیں مٹی تے سمائے مٹی تے سما کے یہ میری پردہ دار ماما تے بہن سمجھ کلہ نہیں سمجھ سکتا ماں جنہ سمیت ہوں دے ہوتے ہاتھ رکھ کے سوندی ورنہ بچہ ڈر ویندے ویسے بھی یہ تو او جوڑیے ٹردے ویلے جناب امیر مسلم کو عباس دی بھیڑا کھائی میرا چھوٹا پتر ہی بھی رات کو ڈردا ایک کو اپنے کول سما میں جی میں لکھواری بابا میں لکھواری اکھا سیدہ بھی راضی ہو جناب مسلم دوہاں پتروں کو سما کے نا بابا وڈے دا ہاتھ چھوٹے تے رکھے چھوٹے دا ہاتھ وڈے تے رکھ کے دن امان میری حوالے اللہ دے اتھوں ٹرنا ہی سوکھا نہیں پترانو سما کے جناب مسلم ٹر پہ قدم چیندین وقت مڑ کے دے دیں وقت قدم چیندین وقت مڑ کے دے دیں پتران دو آکھن لفظ میں کہ مولا دے پاک ممبر دی قسم لاہور آلے ہوں جناب مسلم انج نہیں ٹرے جی میں کوئی سما کے ٹر دے بلکہ انج ٹرے نے جی میں کوئی دفنا کے ٹر کمال جی بسم اللہ میں لکھواری اکھاں جی سیدہ بھی راضی ہو دعا قبول ہومن دا وقت ہے منگ لیں کرو جی بسم اللہ پتروں کو سما کے ٹر پی اماتمی ازاداروں میں کو جواب دے ٹر سکتے پہنچن توہ دے دروازے تے بالکل وین دے قریب آ گیا توہ دے دروازے تے پہنچن یہ جڑی توہ نمی عورت ہے نا مولا علی علیہ السلام نے اپنی شہید اس نو 3 کمرے بڑھوا کے دیکھتے کتنے 3 کمرے مولا علی علیہ السلام اس توہ نو بنا کے دیتے اور میرے مولا نے فرمایا یہ 2 کمرے تیری استعمال دیں 1 کمرہ لاک کر کے بند کر کے کھڑا چھوڑیں مغرب و عشاء دی نماز پڑھ کے روز دروازے تے بیکھیں کوئی مسافر تے نہیں توادی میں روز دروازے تے آن دی ہم میں چیک کریں دی ہم
توا دیا دروازے تیاں میں ڈیٹھے کوئی مسافر روندہ بیٹھے بھائی جان پوزیشن کیا ہے ان کر کے روندہ بیٹھے توا نامی عورت دروازے تے آ کے دی اگر کسی دا مہمان ہے تو میزبان تلاش کر اگر تیرا گھر ہی تھے تو پھر اپنا گھر تلاش کر تیرا گھر نہیں جناب مسلم ایسا ایسا کہ میرا اس گھر ہوندا مئی تیرے در تے کیوں بہ رہندا میں بہندا ہاں ول اٹھی نہ سکدا میں کو کھا گیا درد پترا کون ہے میں مسلم چلا کے نا میں مسلم ہاں بالکل میں بہن دے قریب آ گیا میں مسلم ہاں بھائی جان میرے پاس ویکھے چند میرے پاس ویکھے میں مسلم ہاں تو وہ نے انج کر کے دیٹھا ہے جناب مسلم آدھے نے کیا لے دی رو کیا دیے جوڑی سید آدھے میرے پوتر نکھڑ گئے این واسطے تو روندہ پردیس میرے بچڑے میرے تو جدا ہو گئے میں صدقے تھی کوں آدھیے جے توں وکیل شبیر دا ہیں تا کنیز بطول قربان ہے اے سر حاضر اتے گھر حاضر ٹک کول میرے مہمان ہے جناب مسلم گھر دے بھی چاہے میں صدقے تھی وہاں اس عورت دا پترے نا جناب بلال ہے اللہ استلانت کرے اس مخبری کی تھی کہ مسلم ساڑھے گھر ہے ابن زیاد دیا فوجاں گلی چامڑ لگ گئی ہیں یہ عورت اٹھی کے دروازے بند کرنے لگ پئی جناب مسلم آدھینا سے کسی تے بوجھ بڑھنا والا خاندان نہیں ہے دروازہ بند نہ کر نہ تیرے پردے دا حیا نہیں کرنا میں انہوں نے خود دسام دروازہ کھول کے مسلم دروازے تے آکا دینا حیا کرو میرے مولا نے مولا علی تو لے کے آخری تک کسی میرے مولا نے بغیر پوچھے دسے بولے دے تلوار نہیں کڑی تلوار تے آخر تے کڑی پہلے انہوں نے زبانی سمجھائے جناب مسلم آدھے حیا کرو میں تھوڑا مہمان ہاں اور دوسری گل میں خود نہیں آیا تو سا میں نے بلایا ہے انہاں کوئی نہیں بنی پھر تلوار کٹی اتنی بڑی جنگ کی تھی جو لاشوں دے ڈھیر لا دیتے ابن زیاد آدھے ایویں نہ لڑو کیویں لڑوں یاد ہے چھتاں دے ہوتے پتھر کٹھے کرو ایک آدمی پکارے مسلم بہر آوے جیڑے لوگ چھتاں تے نوتے کھلو کے پتھر مارو ورنہ یہ ہاشمی ہے کوئی بندہ اندے نہ لڑ نہیں سکتا اس تا پتہ حسین کو ہے یا اس دی بہن کو ہے جھولی ودھو بھی بس انتظار ختم ماتمی ازاد آ رہا ہوں جناب مسلم اندارین انہاں چھتاں تے پتھر کٹھے کیتے ایک حرامی دروازے تے آکا دے مسلم ساڑے بندے مار کے تو سکون کر رہے ہیں جناب مسلم ایمیں ہیں جی میں تسا پانی دوں جناب مسلم وار کرنا شروع کیتے انہاں خمس شروع کیتے خمساں کھاں جڑے چپ کر گئے خمس ایمیں ہوں دے جناب مسلم زخمی ہو کے ایک جگہ تے آن کے بیٹھے یہ حرامی جلدی آئے انہاں جناب مسلم دے ہاتھ بدے ہاتھ بنن دے 3 طریقے ہیں کتنے 3 طریقے ہاتھ بنن ایک ہاتھ بنی دن انج بے ہاتھ بنی دن جنہیں کل بندہ ڈردہ ہوئے ہوں دے انج بولو انج یا انج تے جڑے انج بدنو صرف علی دیاں دھیاں جو کو ہے نہیں آنی کسی اور جگہ تے کریں ہے کر سکتے ہیں تو میرا جملہ گھن میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں ماتمی ازاد آ رہا ہوں ہاتھ بدے ہیں تو سو میں نوہن ڈسو بھئی ہاتھ بدے ہیں میرے پاس ویکھیں چاند ہاتھ بدے ہیں پچھے یہ اگر اتھے ہاتھ ہوئے نا تو کو بندہ مارے تو پھر بھی بندہ دفاع کریں دے تو جن دے ہاتھ اتھے ہیں میں ہون میں اشارہ کرنے پتہ نہیں کیڑا بندے جڑا سمجھے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں ہاتھ پچھے بدے ہیں زخمی حالت ہی کوئی بندہ اس پاسے خمس دین دے منہ اس پاسے پھر دے کوئی اس پاسے خمس دین دے منہ اس پاسے تھوڑے جواز رہے سو بھائی منہ اس پاسے پھر ویندے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں ایویں زخمی حالت لوگ ظلم پہ کریں تو وہ نامی عورت دروازے تے آ کے دی کوئی حکم
سیدہ دے پانی گھنا، سیدہ دے میں کو پیاس کھا گئی ہے، میں کو پانی پلا۔ غیرت والے پانی دا جام بھر کے توا دروازے تے یادی بسم اللہ پانی پیو۔ جناب مسلم آدھن میرے ہاتھ بدے ہوئے، جام میرے منہ دے قریب گھنا، لاہور والے جام دا پانی منہ دے قریب ہے، ایک حرامی نے پتھر مارے، اس پانی دے وچوں خون رل گیا ہے۔ میں کو مولا دی قسم ہے جویں پانی خون آلودہ ہوئے، پانی زمین تے ویٹن لگی ہے۔ جناب مسلم آدھے نے پانی زمین تے نہ ویٹ، اپنے دروازے دے سامنے دیوار تے ویٹ چھوڑ۔ 33 دنوں دے بعد ایک قافلہ سیا، او قافلے دے وچ مہری مہمالی چلی دی تھی۔ جی بابا میں نو کراؤں کو آنکھیں وکیل بیادائی میں تسا مارے، جی بابا میں نو کر میں لکھواری آنکھاں جڑے بندے آئے کمالے بھائی کمالے، جڑے ہی ویلے رات دے اتنا سونا مقانڈے دے پیو۔ غیرت تالیاں جناب مسلم رونا ہے، تب آدھیے میں کو کوئی اور نشانی لے ہو، کتنے بندے گزر دیں میں کو کیا پتا جو کون ہیں۔ جناب مسلم آدھن جے جتنوں سمجھنا آوے، تیسرے محمل دے وچ 2 چھوٹیاں بچیاں ہو سین، جیڑیاں بھئی ودا کیا سن بابا دھیاں رول گئیاں، او بابا ساری جوڑی دا کوئی پتہ جی۔ جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھان جنو پتہ ہے جو عباس دی بہن عید تے لٹی ہے۔ جی بابا میں نوکر میری پردہ دار ماما تے بہنا، میں خود جملے خود سنے بھائی جان میرے پاس ویکھیں بھائی، جنازے دی انتظار ہے نا، تیرا حق بن دے ویکھنا، جڑے بیٹھے ہوندے نو بار بار ویکھے دیتا ہیں جو جنازہ کیڑی ٹائم آسی، میں تھوڑی انتظار مقا دینا تو توجہ کرو تے انتظار، لیکن جنازہ انج تا نہیں نا کہ تسی صرف ویکھو تے جنازہ آوے، صرف ویکھنا نہیں ہونا۔ میں تو پہلے آکے جنازہ سونا ہی نہیں لگتا جو گریہ نہ ہوئے، تو سن جنازے والا ماحول بنے سوتاں، پھر جنازہ آوے سی اور علماء والے دی بہن یقیناً دعا کرے سی۔ جی بابا میں نوکر جڑے بندے روندے پہ جملے تو سنے ہو سن، اگر نہیں سنے تو پھر چیک کرو۔ غیرت والے کچھ ماں باپ ایسے ہوندے جنہاں دے بچے غربت دی وجہ تو مزدوری کر دیں، پورا سال میں سنے آئے والدین آدن پیسے بھیجو فلاں بندے دے پیسے دے ونے، اس مہینے دی تنخواہ بھیجو، اگر کوئی نہیں تو کسی دوست کو منگ کے بھیجو فلاں بندے نو لے ونے۔ میں کو مولا دی قسم جدا عید قریب آوے، اس ویلے والدین آدھر پیسے نہیں آپ ضرور آویں، اگر پترہ کے میری مجبوری ہے ماں میں نو چھٹی نہیں مل دے، ماں بین کر کے آدھی ہے میری نبھ ایسی تیریاں بھیڑا رو دی ہے، آدھی انزا عید چنگی نہیں لگنی ساڑھے ویر نو ہوئے۔ لاہور آلے جواب دیو جائے ماں دا بچڑا عید آلے دن نہ ہوئے عید اچھی نہیں لگنی، جائے ماں دا پتر عید آلے دی قتل ہو۔ ہمیں رونا جی میں باس دی بھیڑوں لی، جی بابا میں نوکر میں لکھواری زندگی دراز ہو، جی بابا میں نوکر زندگی دراز ہو، میں سیدہ بی بی راضی ہوئے، انتظار ختم بھئی۔ غیرت تالیوں جناب مسلم قربان تھی پہاں جھولیاں ودھاؤ، جناب امیر مسلم عام نہیں باب الحویج، جی میں علماء والا باب الحویج، ہمیں جناب مسلمی باب الحویج، کوشش کرو جھولیاں ودھاؤ منگو۔ غیرت تالیوں زخمی حالت چین تھوڑی ایکو کم کرنی، زخمی حالت دے وچ جناب مسلم دے ہاتھ بدے ہوئے، انج کر کے کچہری دے وچ لائے ہیں بھائی جان پہاڑی مصائب دا۔ ابن زیاد دی کچہری دے وچ آئے، ابن زیاد آدھے میں نو امیر کر کے سلام کر، میں تیری قیدہ چھڑاؤں۔ جناب مسلم سینہ تان کیا دے حیا کر، میرے امیر دا نام حسین۔ جی بسم اللہ میں تینو امیر نہیں مندہ،
میرے امیر دا نام حسین ہے، تیری تحسیت ہی کوئی نہیں جڑا بندہ اجا تک نہیں رونا غیرت آلیاں انہوں مسلم دی آواز مکیے انہوں دربار دے دروازے تے حسین دی اماں دا وین آئے بی بی آدھی دشمن دی کچہری چ میرے غریب نو امیر صدے آئی میں وعدہ پئی کریں دیا تو ہمیشہ امیر صدی سے حسین ہمیشہ غریب جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھاں او ماتمی ازاد آ رہا ہوں غیرت آلے ہوں جناب مسلم میرے پاس لے کے بھائی جملہ پیادہ چاچا سائیں جناب مسلم کھڑے زخمی ہیں بھائی جان جدہ 33 دنوں دے بعد میرا لکھا ہے بھائی 33 دنوں دے بعد جدہ قافلہ پہنچے اس تھے جتنے جناب مسلم کھڑے ہیں اتھائی میرے مولا سجاد کھڑے ہیں ایک کوفی اٹھائے میرے مولا دے پاس سے ویک کیا دے تو بھی ہاشمی ہیں میرے مولا فرمائیں دے ہاں میں ہاشمی ہاں یاد میں نہیں مندہ تو کیوں جی ہاشمی ہیں 9 ذی الحج کو ہی کا ہاشمی تھیں کھڑوتا ہے زخمی ہے ابن زیاد کوئی گل کرے ہا گرج کے گل کریں دا ہے سینہ تان کے گل کریں دا ہے تو کیوں جی ہاشمی ہے تیری کمر جھکی ہوئی ہے تو سر چیندہ نہ ہے میڈا مولا رو کیا دے ہوں دا حق بندہ ہے سر اٹھا کے گل کرے ہا او کلا میں کیویں سر اٹھاوا میری ماں دی چادر کوئی نہیں جیڑی بھرا کو دیئے پڑھ قرآن میرا پردہ بچ الحمدللہ سونا ماحول ہو گیا بھائی جنازے والا ماحول مزید بناؤ بس بالکل قریب جنازہ میں وین شروع کراں ان دے بعد جنازہ آوے یا دے جلدی کرو ایک دارالعمارہ دی چھتے گھنونو غیرت والے چھتے لائے آئیں یا دن مسلم کوئی حسرات جناب مسلم آدن میری پہلی حسرات جی دساؤ سیادہ دے میری پہلی حسرت میں بھلا نہیں میں آہستہ پیادہ جو تیرے بچوں کو سمجھ آوے میری پہلی حسرت یہ میرے خون آلودہ کپڑے میری دھیاں تک پہنچائے جڑیاں جنازے تے نہیں رو سکی میرے خون آلودہ کپڑے ہان ڈالے سے اس تو بعد سرکار فرمائیں میری تلوار میرا گھوڑا میری زرہ جہندے میں قرض دے انہوں نے دے چھڑائے ٹھیک ہے جی ماتمی ازاد آ رہا ہوں غیرت تالیاں دن ہون کوئی اور اثرات سیدہ دے ہاں میں نو پیغام مولا حسین تک بھیجن دے ہو ایک کوفے علی حسپین ایک بے دورے کیا دن کے کنڈے سی پیغام کون بچ گیا موت تو ڈر کے گلہ کر رہی ہے جناب مسلم حقل ماریا ہوا میں غریباں ہوا دا جھونکا ہی قریب آئے سیادہ دے میرا پیغام میرے مولا حسین تک لے ہوئے ہوا دا جھونکا پیغام گھن کے ٹرائے جی میں بطول دا پتر سفر پیا کریں دا آئی سفر کریں دی جھاتے تھوڑا آواز لے میں بھائی سفر کریں دی جھاتے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم میرے مولا دا گھوڑا رک گیا ہے غیرت علیہم مظلوم کربلا نے کوچ دے ہوتے متھا رکھائے اور جڑا بندہ جن تک نہیں رنائی منظر کہیں ڈٹھائے میں دیالی حسین ڈٹھائے اکل مار کیا دیئے باس جلدی آ بی بی آدھیے میں کونڈا سا میرا بھیرا پیا روندائے عباسی میں آئے جیویں تسا پانی دو آندائے قریب ہو کے بین کر کے آدھے کدہیں نہ روئیں کیوں ڈرو گئے سیدہ دے باس تو برداشت کرے سے آدھے ہاں مولا برداشت کرے سا میرا امام آدھے کوئی زامن دے جدہ زمانہ دنا میں تیری بھین دی چادر زامن ہے اس ویلے میرا مولا فرمائے نا چوم پیشانی او غازی دی فرمایا فخار نجیے ایک گال دسیندہ تے کو فضل دا بابا اتے سبار دا سمجھی علیے او سادہ قتال جی بابا میں نوکر میں لکھوری کھاں عباس آدھے مولا کہیں دا قتال کیا قتال
کون قتل ہے میرا امام آدھے میری انگلیاں چو دیکھ جد عباس دی دید پئیے عقل مار کے دے مولا ہاتھ اٹا گھین میرا امام آدھے کیوں آدھے مولا ہے کون غریب ہے سیادہ دے نیوی سنیاتا تیرا بھیرا مسلم ہے آدھے مولا انہا میرے بھیرا دا سار کھٹنا ہے میں کوئی اجازت دے میں لاش وصول کرا امام آدھے اتے ویکھئی تلے ویکھ عباس نکتے بی بی ہے جندے متے تے کالی پٹی ہے جیڑی جھولی ودھا کے کھڑی آدھیے لہیا او ماں دی جھولی جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا ہن جڑا بندہ آجاں تک نہیں رہنا ایک گل دا جواب دیو تے ان دے بعد جنازہ آوے تو سارا اٹھ کے استقبال کرنا ہے مہمان دی عزت کرو بولو بھائی مکھیندہ پیاں مہمان دی عزت کرو بھامیں کافری ہوئے ہن میں کو جواب دیو یہ بھی تو کوفے علندہ مہمان ہے میں کو مولا دے منبر دی قسم میں کو مجلس دی قسم میں کو بی بی دے پردے دی قسم انہوں لاش تھلے آئیے ہویا کیا ہے مہمان دے پیریں پارسیاں اے سارا شہر پھیریں دے رہے مہمان دے پیریں پارسیاں اے سارا شہر پھیریں دے کوفے دے بس دے رال مل کے لائیو جنازہ کوفے دے بس دے رال مل راج راج کے ظلم کریں دے رو بھائی بہن کرو اے امیر دا جنازہ ہے امیران دے جنازے ہی میں سونے ہوتے مسلم دا جنازہ سجایا نے میں زد کے دیوان کربلا دا غریب اونچھا تیرے کو لے بجو جتنا بجڑے قید نبھائے دے